آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ آج ایوان بالا میں گمسان کا رن پڑا۔ تحریک انصاف نے سینیٹر اون عباس بپی کی گرفتاری پر حکومت وقت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سینیٹر اون عباس بپی کو آج صبح 8:30 بجے ان کے گھر سے اٹھایا گیا۔ اون عباس بپی کے خلاف پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے مقدمہ درج کیا ہوا تھا۔ ان پر چنکارا ہرن کے شکار کا مقدمہ درج تھا اور ایوان بالا میں اجلاس شروع ہوا تو قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے ایوان میں سوال کیا کہ کیا اون عباس بپی کو اٹھانے سے قبل چیئرمین سینٹ کو بتایا گیا تھا؟ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے شبلی فراز کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ سینیٹر اون عباس بپی کی گرفتاری میرے لیے بھی ایک خبر تھی۔ شبلی فراز نے جواب دیا کہ سینیٹر اون عباس بپی کے گھر کے اندر سے گرفتاری کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کے گھر میں شدید توڑ پھوڑ کی گئی اور سینیٹر علی ظفر نے ایوان سے مطالبہ کیا ہے کہ اون عباس بپی ہمارے کولیگ ہیں، جب تک وہ ایوان میں نہیں آتے کارروائی معطل کر دی جائے۔ سینیٹر اون بپی کو آج صبح 8:30 بجے ان کے گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ اپوزیشن کو جس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اگر تو یہاں پہ پروٹیکشن آرڈر کے لیے چیئرمین سینٹ لکھتا ہے، اس کی کوئی عملداری اس پہ نہیں ہوتی ہے اور کوئی نہ فالو اپ ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، پھر تو مطلب ہے کہ یہ اس ایوان کا ممبر ہونا کوئی فارمیلٹی ہے، اس کی تو کوئی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی توقیر ہے۔ وہ چونکہ ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے، اس لیے جو ہے تو ان کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ بہاولپور پولیس پی ایس دراوڑ کا مقدمہ ہے جی، وائلڈ لائف ریلیٹڈ ایف آئی آر تھی جس میں وہ مطلوب تھے غیر قانونی شکار کی۔ سر غیر قانونی حراست میں تو نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہ ہو، وہ میں چیک کر رہا تھا کہ اگر ضابطے کے مطابق ان کی گرفتاری ہے تو اس کے پروسیجرز ہیں، وہ قانونی کارروائی صورت میں میجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے جانا ہے، ان کی ضمانت کا ہونا ہے، تحرک وہ ظاہر ہے ایک ضابطے کی کارروائی ہے، وہ ہوتی ہے۔ ان کو اس طرح اریسٹ کرنا ایک سیاسی انتقام کے تحت یہ ایکسیپٹیبل آپ کو نہیں ہونا چاہیے سر، آپ اس سیشن کو ادھر ہی روک دیجئے۔ آج اون عباس بپی کی گرفتاری پر پی ٹی آئی سینیٹرز نے احتجاجاً واک آؤٹ بھی کیا، جبکہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ نے وزیر قانون سے کہا ہے کہ اون عباس بپی کی گرفتاری پر مفصل رپورٹ پیش کر دی جائے۔ دوسری جانب آج تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی عمران خان سے اہم ملاقات طے تھی۔ عمر ایوب، اسد کیسر سمیت متعدد رہنما اڈیالہ جیل پہنچے مگر ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ لوگوں کو رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو ہے وہ تحفظ فراہم نہیں ہوتا، مگر عدالتیں خاموش ہیں۔ آج ہی تحریک انصاف نے باضابطہ اعلان کیا ہے کہ ہم اتحاد کرنے جا رہے ہیں، ایک نئی شکل میں چارٹر آف ڈیموکریسی بنانے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ قومی ایجنڈے پر سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اسد کیسر کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے رابطے میں ہیں اور ہم نیشنل ایجنڈا بنا رہے ہیں، 2-3 دن میں یہ نیشنل ایجنڈا بھی سامنے لے آئیں گے۔ جو مولانا صاحب کی ہمارے رابطے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے نا ہم جو ہے نا چارٹر آف ڈیموکریسی کا یا نیشنل ایجنڈا ہم بنا رہے ہیں، اور وہ نیشنل ایجنڈا کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے، تو 2-3 دن کے اندر جو ہے نا وہ ہم نیشنل ایجنڈا کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ تحریک انصاف کو بیک وقت کئی محاذ پر سیاست کی مشکل ترین جنگ کا سامنا ہے۔ مذاکرات کو جانے والے تمام تر راستے فی الحال بند ہیں، مگر پس پردہ رابطوں کی ایک بار پھر باز گشت ہے۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ رابطوں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے عمران خان کی رہائی۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما کے مطابق پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ عمران خان کی رہائی اداروں کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں، جبکہ بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور عمران خان کی رہائی کے لیے پر امید ہیں۔ بیرسٹر گوہر آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر سطح پر اس رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مگر تمام تر کاوشوں کے باوجود رہائی اور سیاسی بقا کی اس جنگ میں کوئی مثبت پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ بیک چینل مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف تحریک انصاف کے رہنما پارٹی کے آفیشل ایکس اکاؤنٹس اور سوشل میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے سخت اپریہنسو ہیں اور اداروں کے خلاف جارحانہ بیان کے اوپر مایوس بھی ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ انصار عباسی کی خبر کے مطابق ایک بار پھر جارحانہ ٹویٹس اور کچھ دیگر متنازع مواد کا تبادلہ کیا گیا ہے اور یہ صورتحال تحریک انصاف کے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں ہے۔ انٹرنلی all the politicians are very wary of this اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ ناظرین اسی والے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل واڈا موجود ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وکیل تحریک انصاف یا پھر رہنما کہہ لیجئے، وکیل تو شاید رہ نہیں، فیصل چودھری صاحب۔ مگر آپ خود فیصلہ کر لیں، آج کل وکالت سے تو مجھے لگتا ہے جس طرح مریم بی بی نے ایم ایس کو فائر کیا، یو آر فائرڈ، یہ کہا جائے، رہنما کہا جائے، کیا کہا جائے جناب؟ بس مجھے آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کہہ لیں، وہ کافی ہے۔
That is the safest option. Safest option. Yeah. کیا بات ہوئی Yes, سر؟ یہ yes, کیا yes, اتنا ایک دم نزلہ گر گیا؟ آپ سے بہتر تو ترجمانی آج کل کے دنوں میں کوئی کر ہی نہیں رہا تھا. یہ بھائی کا نزلہ گرا ہے یا اندر سے کسی نے ٹانگ کھینچی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ نہیں وہ ایک ہی کیس تھا. وہ یہ آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں اصل کام تو وہی ہے. وہ اسی کا نزلہ گرا ہے. تو میں تو کولیٹرل ڈیمیج. وہ بشرا بی ناراض تھی پولیٹیکل ان ایکٹیویٹی کے اوپر. تو ابھی میں نے وہ عمر ایوب بیچارے کو بھی کہہ دیا ہوگا کہ نہیں اندر سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو ہوئی تو ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ باہر ایکٹیویٹی کریں. وہ جو پولیٹیکل لوگوں سے ملاقات والا کیس تھا جس آج بھی نہیں ہوئی, تو وہ پٹیشن میں نے عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا تو میں نے فائل کر دی تھی. اور وہ ایک کیس لے کے انہوں نے کہا کہ کسی اور کو دے دیں. میں نے کہا جی جس مرضی کو دینا ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ کسی پر وہ سلمان صفدر کو کہنے لگی ہمیں کوئی پروفیشنل وکیل دیں. تو میں نے کہا یہ جو ادھر سارے بیٹھے ہوئے 8-10 وکیل تھے, میں نے کہا میں تو کوئی بھی پروفیشنل نہیں ہے میرے سمیت, تو سارے فارغ ہیں. تو وہ پھر ابھی یہ اس کی پٹیشن جو ہے وہ فائل ہونی ہے. اب مجھے بی بی نے کہا کہ وہ وڈرا کریں, یہ کہہ رہے ہیں وڈرا نہ کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ پڑھا ہے. پٹیشن میں نے کروا دی تھی, آبجیکشن ریموو کروا دیے تھے, وہ اب ہائی کورٹ میں ہے. میں نے کہا لگوا کے پیش جس نے ہونا. دیکھیں مسئلہ تو ہوتا ہے کہ ریلیف ملنا چاہیے نا. مگر بی بی کو 4 فوکل پرسنز کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. بشرا بی بی کو کیوں ضرورت ہے اتنے زیادہ ترجمانوں کی اور فوکل پرسنز کی؟ دیکھیں اچھا ہے 4 لڑکے ہیں, لگے رہیں گے کام شام کرنے میں. کیا ہے کبھی وہ کیا کام کرنا ہے؟ شی از ناٹ پولیٹیکل. آپ تو ہمیں یہ سمجھا کے ہمارے کان پک گئے ہیں, بٹ اب کیا کام ہے 4 لڑکوں کے لگے رہنے کے؟ کیا ترجمانی کرنی ہے؟ کیا سمجھانا ہے بھائی؟ وہاں پہ ہاں وہاں پہ کوئی میٹنگز ہوتی ہیں, کچھ چیزیں دینی ہیں, کچھ چیزیں لینی ہیں. کوئی اور 100 کام فیملی کے ہوں گے تو وہ انہوں نے سوچ سمجھ کے رکھے ہوں گے. نوکر رکھا گھر کے لیے تو ہے وہ 2 ہفتے کے لیے کہا انہوں نے. ارے نہیں یار نوکر نہیں ہوتے. بس نہیں میں پوچھا, آپ نے کہا نا گھر کے کام نوکر کرتے ہیں. میں نے اس وجہ سے پوچھا, میں نے تھوڑی کہا بھائی نہیں کام شام نہیں, وہ ہیں لڑکے بس لگا رہنے دیں. آپ کو کیا ہے یار, گوگی کو لے لیں سر. گوگی وہاں سے کر سکتی نمائندگی. اس سے اچھی نمائندگی کیا ہو سکتی ہے؟ مورل, ایموشنل, فائنینشیل ساری. فیصل بھائی آپ یار یہ پرائیویٹ کامنٹس نے پرسنل کامنٹ نہیں کریں, ایشو پہ بات کریں. ایشو پہ بات کریں. سینیٹر اون بپی صاحب سے کیا مسئلہ تھا سر؟ کیا پرابلم ہوئی؟ آپ سے پوچھ لوں گی پہلے. دیکھیں جی ان کے پاس نہیں ہے تو وہ لا منسٹر صاحب کو تو خود بھی نہیں پتا سر. اعظم نذیر تاڑ بھی اتنے ہی آج شوق میں تھے جب ان کو پتا لگا. تو پھر وہ بتایا گیا انہیں کہ ان کے گھر سے اریسٹ کیا گیا ہے. وہ فوٹیجز وغیرہ بھی سامنے. تو دیکھیں یہ تو کھیل چلتا رہے گا نا. آپ لوگوں کو شکر ہے اریسٹ کیا گیا, اٹھایا تو نہیں گیا. وہ تو آپ لوگوں کو جمہوریت کا مزہ چاہیے تھا. تو جمہوریت میں یہ ہوتا ہے پہلے پی ٹی آئی اٹھاتی تھی, اب نون لیگ اٹھا رہی. پنجاب گورنمنٹ نے اٹھایا, پنجاب پولیس نے, ان کے اوپر کوئی شکار وکار کا پرانا کیس ہے. خیر کوئی ایسا بیلیبل اوفینس ہے, وہ کل پرسوں تو باہر آ جائیں گے. لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے سیاست کا نام ہے, نتھنگ نیو. پہلے آپ کرتے تھے, آپ وہ کر رہے ہیں. نہیں سر, اعجاز چودھری پروڈیوس نہیں ہوتا, یوسف رضا گیلانی صاحب واپس نہیں جاتے ایوان کے اندر. ادھر وہ ایوان بالا کی کریڈیبلٹی اور لیجیٹمیٹ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں سینیٹرز بیٹھ کے. وہ کہہ رہے ہیں اس سے بہت تگڑے بڑے کیسز ہیں لوگوں پہ جو آزاد گھوم رہے ہیں, کیوں یہ کیا جا رہا ہے یہ؟ آپ آ کے ساری 10 باتوں 100 باتوں کی ایک بات کر کے چلے جاتے ہیں. جمہوریت کا شوق تھا ان بک تو. دیکھیں جی میں تو سینیٹ میں کوئی ایسی بھاگ دوڑ اور کوئی ایسی اونچی آواز سنی نہیں. میں بھی سینیٹ میں ہی ہوتا ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے تو اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, نون کا ہو, کاف کا ہو, شین کا ہو, جس کا جو رائٹ ہے اس کو ملنا چاہیے. پروڈکشن آرڈر جاری ہوا. جہاں تک آپ نے چیئرمین صاحب کی بات کی, وہ تو دوروں میں سینیٹ کے جو چیئرمین ہیں, تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کوئی پروٹیسٹ کو رجسٹر کرا رہے ہیں. تو مجھے آپ سے خبر ملی. پروٹیسٹ کا مطلب تو یہ کہ آپ پین ڈاؤن کوئی کام نہ کریں. پھر دورے اگر ہو رہے ہیں تو پھر تو ویکیشنز ہو رہی ہیں. whatever you call it. یہ کیا دورہ میں آ رہے ہیں فیصل چودھری صاحب؟ ایک تو آپ لوگوں کا اپنے بھی بڑے مسائل ہیں اندر, تفریق در تفریق ہے. پھر وہ رائٹ فلی سینیٹر فیصل واڈا از پوائنٹنگ آؤٹ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی کس طرح کا یہ پروٹیسٹ ہوا جب آپ دورے بھی کر رہے ہیں, سرکاری دورے کر رہے ہیں, ویسے پیش ہیں, مگر ایوان میں نہیں آنا چاہتے کیونکہ آپ کے پروڈکشن آرڈرز کو عزت نہیں بخشی گئی, کسی نے تسلیم نہیں کیا سرے سے. اینڈ دین اون عباس بپی کا کیس بھی آپ لوگوں نے جو آج اٹھایا ہے, اس کے اندر وہ ایسے دم خم تو تھا ہی نہیں, اپنے سینیٹر صاحب کو خود نہیں پتا جو سینیٹ کا حصہ ہے. دیکھیے اس پہ جو یہ ایک ہے ایشو, لیکن ابھی
क्योंकि ऑन का मुझे नहीं पता कि क्या इशू है, लेकिन देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी नहीं पता, जो भी आप मेंबर पार्लियामेंटेरियन तो मसला है सर, किसी को कुछ नहीं पता भी हो क्या रहा है। मुझे बताएं, इमरान छोड़ दें, जाने दें सर, अगर उनकी पार्टी को नहीं पता, आप उनकी सेनेट की पार्टी को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा कि इशू क्या। मैंने तो वो जो आपने खबरें सुनी हैं उन्होंने सुनी है, और अगर नहीं उठाया तो फिर ये इस पार्टी में तो रवाज है, जो अंदर चला जाए उसके साथ खड़े को नहीं होता। इंतजार पंजोथा गया, कोई नहीं निकला, कोई भी अंदर चला जाए उसको। ये आजम स्वाति साहब के साथ कितनी को गए तारीखों पे, ये जाते ही नहीं है। तो आप भी अब चल पड़े फवाद चौधरी साहब वाली पटरी के ऊपर। फैसल चौधरी साहब, नहीं, मैं उनकी पटड़ी पे कभी भी नहीं चलता। देखें, वो भी गलत है। ये जो साबक और हाजिर लीडरशिप है ना, इनको ये नहीं पता, ये जो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, इमरान खान के बगैर क्या पॉलिटिक्स है, सारे बिग जीरो हैं। जब तक वो वन नहीं लगेगा वो कुछ भी नहीं होगा। वो इंजन है पीटीआई की सियासत का, इंजन तो बैठ गया, वो आगे लगेगा तो ये पटड़ी, ये गाड़ी चलेगी। और सर ये आप कह रहे हैं ना, इंजन को बिठाने के लिए 2.5 साल से तो लगे हुए हैं। पहले बहन के शो पे कह के गया था कि 25 से 45 दिन में आप खबरें सुनेंगे पाकिस्तान के हवाले से, मुस्बत ट्रम्प कार्ड से रिलेटेड भी सुनेंगे, वो आपने सुन ली। अब उसका क्रेडिट आप जमहूरियत को दे दे तो दे दे। वैसे तो सर गवर्नमेंट तो फूले नहीं समारी, गवर्नमेंट की तो छाती और 10 इंच चौड़ी हो गई है। भाई मेरी बात सुनिए, किस खाते में आप गवर्नमेंट का इसके अंदर वो रोल प्ले करी, छाती और पता नहीं क्या क्या लफ्ज उर्दू के इस्तेमाल करी, क्या कह रही हैं आप? नॉर्मल उर्दू इस्तेमाल किए, फूले नहीं समारे, फूले नहीं समारे भाई, छाती चौड़ी हो गई है भाई। वो फूले नहीं समारे या फूल गए हैं, वो उड़ान पाकिस्तान, लुटाओ पाकिस्तान है, वो तो बातें होती रहेगी, लेकिन उसमें तो सारा क्रेडिट फौज का है। और अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस से बात की है। तो मैंने आपको कहा था कि बहुत कंफर्टेबल है, आज से 2 महीने 3 महीने पहले कहा था। पेज पे है ना, तो हुकूमत का खुश होने का हक तो बनता है ना बने। फौज किसकी है? हमारी है, तो हम खुश है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप भी ओनरशिप लें, मैं भी ओनरशिप लेता हूँ, ठीक है, हम सब ओनरशिप लेते हैं, लेकिन आप क्रेडिट तो दे देना। फिर ये फौज का क्रेडिट तो आप उनको किसी चीज पे तो खुश हो रहे थे। देखिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो फौज कुर्बानियां दे रही है। मैं और आप कुर्बानी देने के लिए नहीं आए हुए सर। आप एक जैसे उधर से चीज मांग कर लेने नहीं। फैसल भाई बात सुने, एक बात देखें, शहादतों वाली बात है। अलाउ मी टू कंप्लीट प्लीज। इशू ये है कि ये मडी द वाटर ना किया करे। 2 आप इश्यूज डिफरेंट जो हैं वो आप लेके आ गए। बात मैं कोई कर रहा हूँ, आप भाई शहीद आपके मेरे अलग हैं, शहीद तो पूरी कौम के हैं, किसी इदारे के हैं। तो सर ये शहादतों की बदले में ये दहशतगर्दी बंद हो रही है ना मेरे भाई। तो शहादतें में और आप तो नहीं दे रहे हैं, ना सियासी जनाजे दे रहे हैं और ना सियासी मेरे घर पे डेमोक्रेटिक लोग दे रहे हैं। गाजी मेरे घर पे शहीद हर कब्रिस्तान में है। तो हमारा जो एहतराम और जो उनके साथ रिश्ता है शहीदों के साथ, गाजियों के साथ, वो और है। लेकिन डिवाइड है भाई, डिवाइड है। सर मुझे सवाल करने दें ना, सवाल मेरा करने दें। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ट्रम्प से उम्मीदें अभी भी लगाए बैठे हैं आप? ट्रम्प से उम्मीद क्या होनी है? देखें, पहली भी स्टेटेड पोजीशन ये है, फैसले तो इधर ही होने हैं। अब देखें, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी बात बताता हूँ। पॉलिटिक्स में 3 ही तरीके हैं इमरान खान साहब के बाहर आने के। पब्लिक अपराइजिंग, वो 26 नवंबर को हो गई, जितनी होनी थी आगे, जिसका अपना जवाब में मिल गया, शहादतें भी हो गई। एक इफेक्टिव एफर्ट की बुशरा बीबी ने, वो नहीं हो सकी, उसको मटीरियलाइज उसकी 100 और चीज़ें वजूहात आप ढूंढते रहे। इंटरनेशनल प्रेशर जब भी होता है तो इसका बेनिफिशियरी नवाज शरीफ रहा है इस मुल्क में। नवाज शरीफ जो है वो बाहर चले गए थे, हमेशा वो जब बाहर जाने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर आता है, लोकल प्रेशर। एक सेकंड, हैंग ऑन, ये किस तरह की? नो सर, आई हैव टू आस्क, आई एम अलाउइंग यू। जस्ट वन सेंटेंस नवाज शरीफ होता है, क्योंकि अभी तक बोला कौन है? कोई एक मुस्लिम उम्मा का लीडर बता दें, मुस्लिम कंट्री का बता दें, किसी और मुल्क का बता दें, जिसने बोला हो कि यार रिहा करो, या इमरान के दिफा में आया हो। बोला कौन है? बेनिफिशियरी नवाज होता है, उसके लिए बोल पढ़ते आ जाते हैं। अच्छा, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना कि इंटरलेक्चुअल्स हैं, जो भी इंटरनेशनल प्रेशर है, वो तो या तो बाहर जाना हो मुल्क से, फिर तो उनकी कोई बात करे। अब लोकल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी कोई नहीं है भाई। पॉलिटिक्स तो है कोई नहीं, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो है कोई नहीं जिसके साथ आप बैठ के लोकल प्रेशर क्रिएट करें। इंटरनेशनल प्रेशर और लोकल प्रेशर होगा तो आप कोई आगे गाड़ी चलेगी ना। अगर इंटरनेशनल प्रेशर तो मैक्सिमम ये होता है कि ठीक है जी, बंदा उठा के बाहर भेज दें, यही होता है ना। अब लोकल प्रेशर में ना आपको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कोई नहीं है, ना आप सेटिस्फाई कर सकें, है तो मुझे बता दें।
نہیں میں تو آپ ہی سے پوچھوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے پی ٹی I آئی don't کی see it. اور نہ ہی I don't see it. ٹھیک ہے, that's fair enough. مثلاً آپ بتائیں نا. That's fair enough. So now tell me the There's second no question. strategy. So tell me There's no something, sir. strategy. 600 دن سے زائد ہو گئے, Yes. خان آپ لوگوں سے رہا نہ ہو سکا, گرینڈ اپوزیشن آپ سے بن نہیں رہی, احتجاجی تحریک جو ہے وہ عید تک مجھے لانچ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. So what is the plan B right now? یہ ساری وہ باتیں جس کے اوپر سینیٹر فیصل واڈا کہہ چکے کچھ بھی نہیں ہونا, بٹ چھوڑ دیں ان کو ایک سیکنڈ کے لیے, مجھے بتائیں کرنا کیا, ڈیالہ جیل کے باہر چاہتا ہے خان کے سب جمع ہو جائے. There is no plan. There is no plan. I'm telling you. بتا کے تھک گئے ہیں, ورکر ایک بات سننا چاہتا ہے. صحیح کہہ رہا ہے, یہ ورکر کمپرومائز ہے ایک نا. بات پوچھتے ہیں مجھے, There is no plan. There's nothing. کچھ نہیں, آپ خان کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس سارے ایگزاسٹ کر دیے. پی ٹی آئی خود کمپرومائز ہے, اندر دھڑوں میں لڑائیاں. میں کب سے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ لوگ میری بات کو پھر ہو جاتا تو بولتے ہیں آپ نے انکشاف کیا تھا, آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کیسے پتا ہوتا ہے, پریڈکشن کیسے تھی آپ کی, پتہ نہیں کیا کیا آپ کہتے ہیں, لیکن وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہے. نہیں مگر آج فیصل کے منہ سے سننا اس میں اور وزن آ گیا. ہی از پارٹ آف دیٹ پارٹی, سو فار ہم ٹو ریئلائز اینڈ ایڈمٹ آل دس کہ پلان ہے ہی نہیں, باس پلان نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تر قیادت جو باہر ہے وہ واقعی کمپرومائز ہے جیسے سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں یہ اچھا, یہ کمپرومائز والی بات نہیں ہے میری, اس میں تھوڑی سی اوپینین ڈفرینٹ ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں پولیٹیکل سینس کی کمی ہے اور پولیٹیکل ایکسپیرینس کی کمی ہے, انیبلٹی اینڈ کیپیسٹی ہے پولیٹیکلی. اب فار ایگزامپل دیکھیں, آپ کو جو لوکل پریشر بنانا ہے, جیسے آپ نے جو ولسن کا بھی ٹویٹ آ گیا, آپ نے دیکھ لیا ایکسیس نہیں ہے, جو ولسن کا بھی ٹویٹ آ گیا ہے پاکستان کا, جو ولسن کا بھی ٹویٹ آ گیا ہے. بتائیں کہ جی شکریہ اپنے جو پاکستان کا. ولسن کو تو بائیڈن ڈسکس کر لینا, وہ سر چھوڑے نا, آپ لوگوں کو شوق تھا ٹرمپ کارڈ کا, اس کا بھی شکریہ آ گیا. میں آپ کو بار بار سمجھایا تھا, عمران خان کی رہائی مانگ رہا تھا نا, ایگزیکٹلی, اور آج وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے کیا کہا تھا 15 دسمبر 2024 کو, شکران, کہ جنوری کے بعد ہواؤں کا رخ بدل جائے گا. میں نے آپ کو ابھی کہا تھا آپ کے شو پہ کہ 20-25 دن میں خبریں آنا شروع ہو جائیں گی, ڈیلیگیشن آ رہے ہیں. سر یہ خبریں آپ سنیں, یہ آپ کا امریکہ کا آ گیا. ابھی ایک اور چیز ہونی ہے جو پاکستان کے بہت مثبت ہے, جو 50 سال میں نہیں ہوئی اور اگلے 50 سال کے لیے ہونے جا رہی ہے. کیا آپ اس کا بھی آپ ویٹ کریں. کیا بھئی اتنا ہی بتا سکتا ہوں. ایم او یوز تو بڑے سائن ہوئے ہیں, تو ایسا کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا اور اب ہونے جا رہا ہے؟ معاہدہ نہیں. اچھا, معاشی محاذ کے اوپر کہہ رہے ہیں یا سیاسی؟ دیکھیں, اشارہ پاکستان کی اسٹریٹجی کے تحت فوج کا اس میں بھرپور کردار ہے, اس میں بھی کریڈٹ آپ کو آرمی چیف کو دینا پڑے گا. ایس آئی ایف سی کے تھرو کچھ ہونے جا رہا ہے, اس سے ہی بڑا something very big for Pakistan economically by and large indirectly yes to that sort, but وہ آج تک 50 سال میں ہوا نہیں تھا, اور اب 50 سال میں آگے 50 سال کے لیے ہونے جا رہا ہے. تو وہ ایک بہت مثبت چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی یہ جو انٹیلیجنس کا جو ایکسچینج ہوا ہے, جو دہشت گرد پکڑ کے دیا ہے, اس میں بھی کریڈٹ کس کا ہے؟ نہ میرا نہ آپ کا. ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں, ہم اونرشپ لے سکتے ہیں, لیکن کریڈٹ تو فوج کا ہی ہے نا. پھر آپ سے ایک سوال ہے, اڈیالہ کے باہر جو کیمپ لگانے کی باتیں ان کی جماعت میں ہو رہی ہے نا, آج فیصل دے سبھی بتائیں گے, پھر سے سن لیں, یہ ول اٹ پے آف, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ابھی پولیٹیکل سپیس جنریٹ کرنے پہ زیادہ زور لگانا چاہیے؟ ان کے پاس اب کچھ جنریٹ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. یہ جنریٹر کا پیٹرول بدل سکتے ہیں اور کچھ جنریٹ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل سپیس جنریٹ کر ہی نہیں سکتے. ہو رہا ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پوزیشن ان کی اپنی انر فائٹ ہے, دھڑے کے دھڑے بن رہے ہیں. عید کے بعد ہوگا جی, بقرہ عید کے بعد ہوگا, اور عمران خان صاحب کو سب اسٹریٹجی کے تحت پی ٹی آئی سمیت, پی ٹی آئی اور گورنمنٹ ایک ساتھ عمران خان صاحب کو کامیابی سے اندر رکھ رہی ہے اور مزید اندر رکھے گی. اور ان کی یہ کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اس کے بعد بھی بہت سارے کیسز ہیں. پولیٹیکل سپیس جنریٹ کرنا چاہے, سوشل میڈیا کو تھوڑا لو کی کر دے, یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ جماعت کے خلاف جا رہا ہے. اٹ از ناٹ سرونگ دیم ایٹ آل, اٹ از ان فیکٹ گوئنگ اگینسٹ دیم. تو بہت پہلے سے بہت کچھ اور کہا جا رہا ہے بٹ نہیں سنا جا رہا نا. مگر اگر اب ٹیمپریچر لو کر دیا جائے, از اٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ؟ دیکھیے بھائی, میرے حساب سے بڑی کلیئرٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح کے جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ پاس بھی جا رہے تھے, آ رہے تھے, تو میں نے کہا تھا پھینٹا لگے گا. ٹھیک ہے, تو پھینٹے سے پہلے سب ریورسل ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور سب اندر سے کمپرومائزڈ ہے. تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, اور یہ سب چاہتے ہیں. فیصل چودھری کی بات نہیں کر رہا میں, گنڈاپور بھی کمپرومائزڈ ہے. نہیں, گنڈاپور تو کمپرومائز ہے, ویری اسمال ورڈ فار ہم. بیرسٹر گوہر کمپرومائزڈ ہے. بیرسٹر گوہر شریف آدمی, اچھا انسان ہے. شرافت کی ان کی مجھے گنواتا رہتا ہے. شرافت کا آپ لوگ ہی کہتے ہیں شریف ہے, میں تو کچھ اور پوچھ رہی ہوں. نہیں تو پھر آپ لوگ گنڈے چاہتے تھے, تو پھر گنڈے بھی آپ کے پاس ہیں. میں نے تو کسی کو گنڈا نہیں کہا. آپ کہہ رہے ہیں شرافت کی بات نہ کرو, تو بھائی میں بھی جب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ شرافت میں اپنے بہن بیٹی کو بیانہ تھوڑی ہے. پھر گنڈا راج ہے تو گنڈا راج ہے, جمہوری گنڈا راج ہے, ایکسپائرڈ لاشوں کا لیڈرشپ آپ لے کے چل رہی ہیں. سر ان کے بھائی, ان سے نہیں پوچھ رہی, ان کے بھائی نے کہا تھا سلمان اکرم راجہ بھی یہ سب کمپرومائز ہیں, رؤف حسن وغیرہ. میں تو فواد چودھری میرا دوست ہے, اس کی لائکس اور ڈس لائکس کے حساب سے نہیں چل سکتا. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں آپ, تو اگر آپ مجھے کہیں شبلی فراز برا آدمی, تو میں کہوں گا نہیں.
اگر آپ سلمان کو راجہ کہیں گے انسان نہیں, اگر آپ مجھے گور صاحب کہیں گے اچھا آدمی, I'm not asking for character certificates. I'm just asking you that are they playing footsie somewhere else? فٹسی تو پورے پاکستان میں فٹسی ہے نا. یار کیا کروں میں ان کا فیصل چودھری صاحب, آپ ہی حل تجویز کریں سینٹر فیصل واڈا کا. نہیں, بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اٹ از جسٹ ایک جو نارمل بات ریٹورک ہے. ایشو یہ ہے اگر آپ عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے تو آپ کو لوکل پالیٹکس کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے آپ کو جیسے اسد کیسر نے کھانا دیا, پرائم منسٹر مولانا صاحب کے گھر پہ چلے گئے. اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, میں آپ کو 2-3 باتیں, اب یہ سکھانے والی باتیں نہیں ہیں. میں یہ جو پالیٹکس کرتے ہیں ہم جیسے لوگ جو پولیٹیکل گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے مولانا صاحب نے یہ ان کا گلہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو ریزرویشنز ہیں ان کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نون اور پیپلز پارٹی سے آپ نے بات نہیں کرنی. ایک دن ہم صبح اٹھے, آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے. ایک پولیٹیکل کرٹسی ہوتی ہے نا, خاص کر جب رائیولس کے ساتھ آپ نے اتحاد بنانا ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری سینسٹیو, اور یہ ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں. آپ نے ان کو فون کرنا. آپ چیف جسٹس کے پاس پورا اپنا لے گئے ہیں وفد اپوزیشن کا, اور متحدہ اپوزیشن کا آپ الائنس بنانے جا رہے ہیں, اور کامران مرتضیٰ جو کہ بار کا بڑا پلیئر ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے فون تک نہیں کیا کہ سر آپ چلیں گے ساتھ یا نہیں چلیں گے. صحیح بات ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں بھی آپ تمام ترمیم کا حصہ بنے رہے, لاسٹ منٹ تک ڈرافٹس کے اوپر گفت و شنید کرتے. اچھا, اب وہاں پہ مولانا صاحب نے مجھے یہ بتایا, میری ان کی میٹنگ ہوئی, کچھ میسیجز میں نے دینے تھے. انہوں نے کہا بھی 26ویں ترمیم میں ہمارا تو استدلال تھا آئینی عدالت کا, آئینی بینچ تو آیا ہی آپ کی طرف سے تھا. اچھا, جب آئینی بینچ کا آپ نے تجویز دی تھی تو ساتھ میں سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے وہ اگنور کیوں کر دیا؟ یعنی بار کا جو ہمارا وہ سر وہ علیحدہ بات ہے, وہ آپ کی پریڈکشنز کو کوئی نہیں اپنا چیلنج کرتا. یو آر نجومی, آپ ٹھیک ہیں. ایشو یہ ہے کہ وہ جو 26ویں ترمیم میں یہ جو سینیورٹی پرنسپل ہمارا جہاد ٹرسٹ کیس سے چل رہا تھا, جس کو 18ویں ترمیم میں انڈورس بھی کیا تھا, تو پھر ہمارے اگر آپ نے ووٹ نہ دینا, کبھی مولانا صاحب نے کہا کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا. اب گور صاحب نے اس دن تقریر کر دی کہ جی ہمارا تو کوئی اتحاد نہیں تھا 26ویں ترمیم پہ, تو پھر آپ ان کے ساتھ پورا وفد لے کے کیوں بیٹھے؟ تو اس سے پھر یہ ہوا کہ وہ آج غفور حیدری صاحب کے, بالکل غفور حیدری بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو اب یہ سکھانے والی باتیں مہر, یہ تو ایک نارمل باتیں ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہن, کہ دیکھیں فیصل چودھری تو چلے قابل آدمی ہے, لیکن میری ایک نالائق رائے آپ کے لیے ہوگی کہ اب یہ ڈسکشن کا مدعا رہا ہی نہیں. پی ٹی آئی کا مدعا رہا نہیں کوئی پولیٹیکل ایز سچ. اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں, اب آپ اس سے بات کریں, اگر جنید کی آپ بات کریں, جنید اکبر صاحب کی, تو وہ ایک پرانا کارکن ہے, غیرت مند آدمی ہے, کوشش کرے گا, سب کچھ کرے گا. اس کو فیل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کھڑی ہے, وہ بھی 2-4-6 مہینے میں ریزائن کر دے گا کیونکہ وہ غیرت مند آدمی ہے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں مخلص ہے تو ہاں, وہ عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو چلے عالیہ حمزہ صاحبہ کا بھی نام آ گیا, وہ بھی مخلص عورت ہے, خاتون ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ اب ارریلیونٹ بات ہوگی. اب آپ مجھ سے بات کریں, جمہوری جنازوں کی بات نہ کیا کریں مجھ سے تو پلیز نہ کیا کریں, ٹھیک ہے جی. آپ مجھ سے بات کریں کہ پاکستان کتنا پٹری پہ چڑھ گیا ہے, پاکستان کے لیے آگے کا اچھا ہونے والا ہے, اور پاکستان کی سب خوشحالی کے اندر ٹیم ممبر پاکستان کا کون ہے, تو میں کہوں گا آرمی چیف. تو میں تو آپ کو بالکل کلیئر ڈائریکشن دوں گا, اچھا لگے برا لگے, اور جیسے جیسے میں بولتا جا رہا ہوں ویسے ویسے ہوتا جا رہا ہے, اور ویسے ویسے ریلیونٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ریلیونٹ چیزیں سائڈ پہ ہوتی جا رہی ہیں. ایک اور سوال کر لوں, بڑا سادہ سا. ہر گزرتے دن کے ساتھ شہباز شریف صاحب مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان مضبوط ہوتا جا رہا ہے, پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے, اور اس کا سہرا اور اس کا کریڈٹ, اور جو امریکہ کے ساتھ بھی میں نے آپ کو کہا تھا بیک ڈور ڈپلومیسی جس کو آپ کہتے ہیں, اور جو اس کے اندر ہماری ایک پیج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کمفرٹ زون ہے, اور اسی کے پرائے کے اندر پچھلے 50 سال میں نہیں جو اگلے 50 سال ہونے جا رہا ہے, اٹس جسٹ دی آرمی. سو لیٹس بی ویری اوپن اینڈ کینڈیڈ اباؤٹ اٹ, اینڈ لیٹس اپریشیٹ کہ پاکستان کے لیے اگر خوشحالی آرمی چیف لے کے آ رہا ہے, آپ لے کے آ رہی ہے, فیصل لے کے آ رہا ہے, میرا تو یہ سوال ہی نہیں نا, آپ بات نہیں سمجھ رہے. اگر آپ جو سوال پہ شو کرنا چاہتی ہیں نا, دس از irrelevant party. Why is it irrelevant? اگر میں اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کی جمہوری یا پارلیمانی صحت کے حوالے سے سوال پوچھوں, how is that irrelevant? کون سی صحت کی بات کر رہی ہیں آپ؟ پولیٹیکل صحت کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں میری بات, کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا چیف ایگزیکٹو تگڑا ہوتا جا رہا ہے, مضبوط پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں تو آپ سے پاکستان کی بات کر سکتا ہوں, اور جو اس پاکستان کے لیے خوشخبریاں لا رہے ہیں میں اتنی بات کر سکتا ہوں. میں مریم نواز شریف صاحب کے بارے میں بتائیے, ان کی بیکاز آپ کو دوسری طرف لوگ کمپرومائز نظر آ رہے ہیں, ڈیلیور نہیں کر رہے, دھڑا دھڑ ڈیلیوری ہو رہی ہے, 1 سال پورا ہوا ہے, اس کے اوپر اتنی پرفارمنسز کے اوپر اپنی اتنے بیانات اور سیمینارز کیے. آج تو انہوں نے ایم ایس کو بھی فائر, انہوں نے کہا کہ تمہیں بلکہ تم
خوش قسمت ہو کہ ابھی میں تمہیں باہر کیا کہا اریسٹ نہیں کرا رہی. دیکھیں اگر آپ نے مجھے تھیٹر شو کے پر آئندہ پروگرام کرنا ہے تو مجھے بتا دیں, ہم تھیٹر کی بات کریں. تھیٹر ایم ایس نے 3 ہفتے پہلے ریزگنیشن دے دیا تھا, اس ہسپتال میں 3 ارب روپے کا قرضہ ہے, دوائیاں آئیں گی نہیں, تو ایم ایس کیا, ایم ایس کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ سب غلام ہے. ٹک ٹاک میں سارا کھیل چل رہا ہے, تھیٹر شو چل رہا ہے, تو انہوں نے فائر کر دیا بھائی 3 ہفتے پہلے وہ ریزگنیشن دے چکا ہے کیونکہ دوائیاں موجود نہیں ہیں, موجود نہیں ہوں گی دوائیاں. 3 ارب روپے کا خسارہ ہے اس ہسپتال کا, باقی ہسپتال بھی کروڑوں روپے کے خسارے کے اندر ہیں. جب دوائیاں نہیں ہوں گی تو ایم ایس کہاں سے دے گا, اپنے باپ کے گھر سے دے گا اگر, تو پیشنٹ تو تکلیف دیں گے. اور پیشنٹ کے اندر 3 ہفتے پہلے ہوم ورک ہونا چاہیے تھا, بتانا چاہیے تھا کہ سی ایم صاحبہ آپ آ رہی ہیں, ادھر 3 ارب کا خسارہ ہے, ادھر دوائیاں نہیں ہیں, اس میں کوئی قصوروار ہے نہیں. لیکن کیونکہ اگر آپ نے تھیٹر کھیلنا ہے تو نیکسٹ شو میں مجھے بتا دیا کریں, انوائٹ کرتے ہوئے کہ آج وہ ہمارا حسب حال ہے سر, میرا نہیں ہے. وہ شام کو 11 بجے, وہ میں 11 بجے والے شو پہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. آپ میرے ساتھ 10 بجے پہ ہی بیٹھیں گے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے ملک کہاں جا رہے ہیں. لاسٹلی 600 دن تو ہو گئے, ہنس رہے کیوں ہیں آپ فیصل صاحب؟ میرا خیال میں جو مریم نواز نے کیا, اگر 97 میں آپ کو نواز شریف کا سجاد علی شاہ کا جو جھگڑا تھا نا فیصلہ آباد میں, ایک ایکسین کو ہتھکڑی لگوا دی تھی, یہ وہ کیلو پیٹرا نہ بنے. دیر از اے لا, اور لا کے مطابق وہ کام کرے. انہوں نے کس طرح سے اس کو کہا کہ میں اریسٹ نہیں کروا سکتی, ہاؤ ڈیئر شی کہ انہوں نے یہ کہا ہے. وہ ایک سرکاری ملازم, وہ تو بخیر وہ ایم ایس کو غیرت مند ہوتا تو وہیں پہ کہتا جی آپ جائیں بھاڑ میں, میں اس کی نوکری کرتا ہی نہیں. آپ کس طرح سے اس کی انکوائری ہونی ہے, اگر فار ایگزامپل کوئی انکوائری ہے اور صرف اس میں ہو رہا ہے, پورے پنجاب میں دوائیاں نہیں مل رہی, پورے پنجاب میں کسی ہسپتال میں دوائی نہیں ملتی, جو بی ایچ یو اربوں روپے لگائے ہیں. ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. اور خواہ کبھی جی وہ اتنے ارب روپے جہاں پہ بھی فری منی ڈول آؤٹ ہوتی ہے نا, دیٹ از اے کرپشن. آپ ابھی تو الماری کی چابیاں ان کے پاس ہیں نا, جب یہ چینج ہوں گی نا شفٹ تو پھر دیکھیے گا یہ ساری فائلیں مٹی جھاڑ کے نا یہی ایم ایس کا کھڑا ہو کے ان کے خلاف گواہی دے گا. یہ اتنے سینئر آفیسرز کو آپ بےعزت کر کے آپ سمجھ رہی ہے کہ میں نہیں یہ انٹرسٹنگ سچویشن تھی, اس لیے یہ آخری سوال پہلے فیصل واڈا صاحب سے. سر 600 دن تو اندر ہو گئے ہیں اسے خان صاحب کو, اگلے 600 دن میں نکلتے دیکھ رہے ہیں یا 600 اور ہوں گے؟ دیکھیے مختصراً جواب دیں. مختصر میں آپ کو ابھی تو صرف اتنی رمضان ہے تو میں ذرا کیئرفل ہوں, تو 8-10 مہینے 12 مہینے تو مجھے کہیں کچھ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی 300 تو ادھر ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر جب 150 پہ آئیں گے 200 پہ آئیں گے تو اگلی بتا دوں گا. اور یہ کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز ایک طرف ہے اور بہت سارے مزید کیسز بھی ایک طرف ہے جس کا ابھی تک اوپر کوئی چیز آئی نہیں. اور آپ اپنے حصے کا کام کریں. دیکھیں میں تو سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, فیصل بھی اپنے پاکستان کے لیے بیتی کا, ابھی 60 بلین روپیز میں نے بچا کے دیے ہیں, بھان ڈھول بجا رہے ہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا, میں نے تو ریورس کرا لیا 72 گھنٹے کے اندر. سو ہم اپنا بٹ کر دیں پاکستان کے لیے, اور سیاست بھاڑ میں جائے. ایسی سیاست کا فائدہ کہ ہم اس کو گالی دیں, اس کو گالی دیں, اس کو گالی دیں اور پاکستان کا نقصان کر دیں. اوکے, سو فیصل چودھری صاحب اگلے 1 سال تک بھی نہیں خان صاحب باہر آ رہے, سینیٹر فیصل واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کو خود بھی پتا ہے, پارٹی کو بھی چاہتی, پارٹی بھی یہ چاہتی ہے. پارٹی اگر ان کو نکال دے گی تو خود اندر چلی جائے گی. اب یہ شریف آدمی تھا, اس کو باہر کر دیا. وہ دیکھیں بہت سارے لوگ نہیں میں یہ باہر یار فیصل نہیں, وہ مجھے پتا ہے اس پارٹی کے اندر باہر ہر گھنٹے کے حساب سے ہوتا ہے, مجھے پتا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا, سال پی ایم نے تقریر کی ہے جو اگلے سال کی کروائی ہیں, سکینڈل فیصل واڈا اور افضل چند نے لے کے آئے ہیں. ہم لوگوں نے کوئی وائٹ پیپر ہی نہیں دیا. یہ ابھی یہ طیب اردگان جہاں پہ مہر آپ جاتے ہیں, آپ تو روز وہاں سے آتے جاتے ہو, وہ 3 ہفتے میں 5 دفعہ بیٹھ گئے. اور اسپیڈی گنزالوز لگائے ہوئے انہوں نے ایک یہاں پہ, جو کہ مطلب یار وہ نہ سوائل ٹیسٹنگ ہی نہیں کی. آپ وہاں سے آئیں بیریا والی یونیورسٹی والی سائڈ سے, لیفٹ سائڈ پہ سینٹورس جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے. یہ کس قسم کی شاہکار انجینئرنگ ہے؟ یہ تو اس ملک میں ہو رہا ہے. تباہی کی سپیڈ لگی ہوئی ہے, بربادی کی سپیڈ لگائی ہوئی ہے انہوں نے. یہ مسلم لیگ نون کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کی کیا حالت ہے؟ بھائی شہباز شریف سر وہ حالت جتنی بھی ہو, آپ لوگوں کی ناکامی یا انکمپٹنس سب سے بڑی انشورنس ہے نا. اب دا پرابلم از کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے اپوزیشن لیڈر کہ ہم ایک گرینڈ ایجنڈا مساق جمہوریت کے طرز کا ایجنڈا بنانے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. آپ نے خود گنوا دیا کہ یہ کیوں نہیں بنے گا, کیوں اتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. So there is no grand agenda, grand بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کی ریزرویشنز جو ہیں 15 دن سے ہو گئے ہیں, وہ سٹاک سٹال ہوئی ہیں, 3 دفعہ آپ مل چکے ہیں جنرل سیکرٹری اور چیئرمین. آپ نے عمران خان سے کیا ڈسکس کرنا تھا؟ میری شکایتیں لگانی, میں اتنا امپورٹنٹ ہوں
کہ مجھے ہٹانا آپ کا فوکس تھا. یار آپ مجھے بھاڑ میں, میں تو چھوٹا آدمی ہوں, مجھے عمران خان کہے گا میں جاؤں گا بھی نہیں, میرے تو اس کا باہر آنا میرے لیے امپورٹنٹ ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے ریزرویشنز ان کی 15 دن ہو گئے, اب وہ 15 دن اور باہر چلے گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. ہونکوں کی طرح وہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں. یار سم اپ کر دیں کہ ڈس اون کر رہی ہے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو. سر کھل کے بات کریں نا سر, جب آپ سچ بول رہے ہیں سچ بتائیں. اچھا میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جو ان کا لیٹر ہے, فیصل صاحب نے مجھے بتایا تھا اور میں نے چیک کیا تو آئی واز اسٹینڈ اور سو واز عمران خان. جو آرمی چیف کو لیٹر لکھا ہے اس کے کانٹینٹس انہوں نے آج تک انڈورس نہیں کیے, نہ پولیٹیکل کمیٹی نے, نہ کور کمیٹی نے, نہ پارلیمانی کمیٹی نے. اور جو آرٹیکل ہے وہ بھی اس طرح سے نیریٹو عمران خان دے تو عمران خان نیریٹو دے, نہ دے تو ہفتہ ہفتہ نارملائز کر کے جی وہ اندر کھڑا ہے, لڑ رہا ہے, جھکتا نہیں. او یار ٹھیک ہے بھائی, اس کو باہر نہیں نکالنا, وہ کوئی سویٹ میں بیٹھا ہوا ہے. 6/8 کا سیل ہے, گرمیاں ہیں, آئندہ جو وہ اوون کی طرح ہاٹ ہو جائے گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو جی وہ خان کھڑا ہے, خان لڑا ہے, تو آپ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ جھک مار رہے ہیں. وی ہیو ٹو گیٹ ہم آؤٹ کم واٹ مے, بائی ہک اور بائی کروک, جو بھی کرنا ہے بتاؤ یار کیا کرنا ہے. گرفتاریاں دینی ہیں ہم حاضر ہیں, مار کھانی ہم حاضر ہیں, کچھ کرو تو صحیح. سو بات تو یہی ہے جو سینیٹر فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ڈس اون کر رہی ہے آج عمران خان کو عملی طور پر, ناٹ ریٹرک ان بیانات, عملی طور پر آن گراؤنڈ. آپ کہہ رہے ہیں جو ان کے خطوط کے مندرجات بھی ہیں اس کو بھی نہیں اون کیا جا رہا, کور کمیٹی نہ پارلیمانی کمیٹی نہ کسی سطح پہ. بالکل نہیں کیا. ٹھیک, اور جو کام کر رہے ہیں ورکر جنید اور عالیہ, ان کو کام بھی نہیں کرنے دے رہے. بہت بہت شکریہ. چھوڑا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان دوسری کیس جاری کرنے کے لیے ایک مذاکراتی عمل کا چوتھا دن تھا. آج پالیسی لیول مذاکرات کے دوسرے دن آئی ایم ایف نے زور دیا ہے کہ پاکستان ریٹیلرز, پراپرٹی مالکان اور زرعی آمدن کو ٹیکس نیٹ میں لائے. ٹیکس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مزید اقدامات بھی اٹھائے جائیں, جبکہ حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا ہے کہ منی بجٹ نہیں لایا جائے گا. 605 ارب روپے کا شارٹ فال پورا کرنے کے لیے متبادل پلان بھی آئی ایم ایف کو پیش کر دیا گیا ہے, جس میں سے ایک آئی ایم ایف سے 490 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ بھی شامل ہے. ذرائع کے مطابق حکومت عدالتوں میں زیر سماعت ٹیکس کیسز کی جلد سماعت اور فیصلوں سے ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے پر کام کر رہی ہے. اسی حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کو بھی جلد مقدمات کی سماعت کرنے کی درخواست کی گئی ہے, جسے قبول کرتے ہوئے اگلے ہفتے سے سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق 157 ارب روپے مالیت کے کیسز کی سماعت بھی شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ حکومت براہ راست ٹیکس کی شرح بڑھانے پر بھی غور کر رہی ہے, تاکہ 1.2 ٹریلین روپے مالیت کے بنیادی بجٹ سرپلس کی شرط کو بھی پورا کیا جا سکے. دوسری جانب عالمی مالیاتی فنڈ کے مطالبے پر ہی سرکاری افسران کے اثاثوں کی ڈکلریشن کے لیے ضروری قانون سازی پر مشاورت شروع کرتے ہوئے سول سرونٹ ایکٹ میں ترمیم کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. متوقع ترمیم کے تحت اثاثے ڈکلیئر کرنے کے لیے ڈیجیٹل پورٹل لانچ کیا جائے گا اور سرکاری افسران کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنے اثاثہ جات ستمبر 2025 تک ڈکلیئر کر دیں گے. ترمیم کے ذریعے سرکاری افسران کو اپنے اثاثوں کے ساتھ ساتھ بیوی کے اثاثوں, گھر کے ذرائع آمدن کے علاوہ اپنے بچوں کے تعلیمی اداروں کی معلومات بھی فراہم کرنا ہوگی. گزشتہ 4 دنوں کے دوران آئی ایم ایف وفد توانائی اور پیٹرولیم سیکٹرز کے ذمہ دار حکام کے ساتھ مذاکرات کر چکا ہے اور دونوں سیکٹرز کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا ہے, جبکہ اصلاحات کو جاری رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ بجلی اور گیس ٹیرف, گردشی قرض اور نیشنل اکاؤنٹ سمیت مختلف امور پر مذاکرات جاری ہیں, جبکہ گزشتہ روز آڈیٹر جنرل آف پاکستان اجمل گوندل نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ بتایا کہ ریاستی اداروں کے 6 لاکھ زیر التوا آڈٹ کیسز کے عمل میں تاخیر پر آئی ایم ایف کو تشویش ہے. آئی ایم ایف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آڈٹ کیسز کے معاملات کو جلد از جلد حل کیا جائے اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کمیٹی کو آگاہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے احکامات کے باوجود کوئی چیف انٹرنل اکاؤنٹنٹ تعینات نہیں کیا گیا. قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے مالیاتی آڈٹ کا نظام خراب ہے. اداروں کے سیکرٹریز اور چیف فائنینشل افسران آڈٹس کو کلیئر نہیں کر رہے اور 15 اداروں میں تو صرف چیف فائنینشل افسران ہیں اور ان اداروں میں چیف انٹرنل اکاؤنٹنٹ ہے ہی نہیں. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت اور آپ کے چیف رپورٹر آن اکانومی مہتاب حیدر صاحب. مہتاب صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے تو فرمائی دیجیے گا 604 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال ہے. اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس تو پلان ہے, جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں میں زیر التوا ٹیکس کیسز جو ہیں
उनको एड्रेस किया जाएगा। क्या इन केसेस से 600 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा किया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर 8 माह के दौरान 604 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, और जो IMF की विजिटिंग टीम है जो रिव्यू मिशन के ऊपर है, उन्होंने अपनी एक इंटरनल असेसमेंट की है, और वो असेसमेंट जो है वो FBR के साथ शेयर कर दी है। उन्होंने कहा जी कि अगर आप ये जो स्टक अप केसेस हैं जिनकी यानी मालियत 3 से 4 ट्रिलियन रुपीस के दरमियान है, लेकिन ये आज के केसेस नहीं हैं, ये पिछले 2 दहाइयों के केसेस हैं, तो आपके कहने से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो इंटरनल असेसमेंट FBR के साथ शेयर की है वो ये है कि तकरीबन 490 अरब रुपए से 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हर सूरत में जो है वो इस माली साल के दौरान रहेगा। यानी हमारा टारगेट था 12,970 अरब रुपए, और जो FBR की यानी IMF की असेसमेंट सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि 12,480 अरब रुपए से ज्यादा FBR 30 जून तक कलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। FBR जो उनके सामने प्लान पेश कर रहा है वो तो ये कर रहा है कि इस टाइम टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा पिछले बजट में बढ़ाए गए, और सर्टेन सेक्टर्स के कोई मिसाल के तौर पे पेश किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस टोबैको है, बेवरेजेस हैं, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। FBR तो ये प्रपोज कर रहा है कि आप इनके टैक्स रेट्स में कमी करें ताकि जो उनके वॉल्यूम गिर चुके हैं या ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट की कम हो रही हैं वो ट्रांजैक्शन ज्यादा हों या वॉल्यूम बढ़े, तो उससे किटी में जो है वो इजाफा हो। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद IMF ये कह रहा है कि 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा। इसका हल ये है कि या तो हुकूमत को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे या मजीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। मगर ये भी कहा जा रहा है मेहताब कि मिनी बजट भी नहीं लाया जाएगा, मगर फिर बराह रास्त टैक्सेस की शरह में तो इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके ने पहले ही 6 माह में हम देख रहे हैं इनकम टैक्स अब तक 100 अरब है, फिर 265 अरब रुपए का विद होल्डिंग टैक्स भी अदा कर दिया है। तो क्या हमें मजीद टैक्सेस के लिए भी मेंटली तैयार होना चाहिए? देखिए, सैलरीड क्लास पे तो मजीद टैक्सेस बढ़ाने की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हुकूमत जिन चीजों के बारे में IMF को एक कंटिजेंसी प्लान उन्होंने दिया था और ये लिख के दिया था कि अगर 1% से ज्यादा का शॉर्टफॉल होगा तो हम कंटिजेंसी मेजर्स लेंगे, उसमें जो लिख के दिया हुआ था वो ये था कि कुछ FED को जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी को जो है वो बढ़ा सकते हैं, कुछ विद होल्डिंग टैक्सेस जो इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर हैं उनकी शरह में इजाफा किया जा सकता है। लेकिन सैलरी क्लास की तो मैं समझता हूँ वैसे ही बस हो गई है, और मैं आपको बताऊं अगर इस साल बढ़ा भी दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट तो नेक्स्ट ईयर आएगा, इसलिए सैलरी क्लास के ऊपर तो बाकी टैक्स शॉर्टफॉल के ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो सेकंड ट्रांच को मुतासिर कर सकते हैं? देखिए, हुकूमत ने आसान जो हल है, और तो एक्सपेंडिचर्स ही हुकूमत कम नहीं कर सकती। बातें जितनी दिल है ये करते रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट्स को रैशनलाइज कर रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट्स को बंद कर रहे हैं, वो अखराजात तो अगले 3 से 4 माह के दौरान कम नहीं होंगे। सबसे आसान जो हल है और जो विक्टिम होगा वो डेवलपमेंट बजट होगा। चूंकि डेवलपमेंट बजट पहले ही आपने देखा कि 1250 अरब रुपए रखा था, उसको कट करके 1150 किया, और मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूँ पहले 6 माह के अगर डेटा को आप देखें तो ये मैक्सिमम 600-650 अरब रुपए से ज्यादा की स्पेंडिंग नहीं होगी। वहीं पे 500 से 600 अरब रुपया जो है वो कट लगेगा, और दूसरा जो डेट सर्विसिंग है उसकी वो कम हुई है, चूंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं तो वहां से भी हुकूमत को कम से कम 1 ट्रिलियन से ज्यादा की जो है वो बचत होगी। तो इस तरह से जो प्राइमरी सरप्लस है और जो बजट डेफिसिट को अचीव किया जाएगा। और मेहताब, बेसिक रिफॉर्म्स पे IMF कन्विंस्ड है क्या, और स्पेशली प्राइवेटाइजेशन के हवाले से? बिल्कुल कन्विंस नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि प्राइवेटाइजेशन पे तो हम कुछ नहीं कर सके। आप ये देखें कि PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अभी मजीद डिले है, अभी कोई पता नहीं है कि वो कब होगी। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की ये बात कर रहे हैं या कंसेशनल एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर PIA की प्राइवेटाइजेशन में इतना टाइम लगा है तो डिस्कोस पे तो ऑफ कोर्स नहीं, डिस्कोस का तो मेरे पास मोहम्मद अली साहब बैठे थे, वो कह रहे थे अगले साल ही होगा। गोके मगर PIA का अलीम खान साहब आज भी कहते हैं 3 महीने में हो जाएगी। ये पिछले आप कितने हफ्ते तो देखें, जब केयर टेकर सेटअप था तो उस टाइम भी 3 माह का जो है वो टाइम दिया जा रहा था, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का उस तरह से लोगों का ट्रस्ट नहीं है, इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर का भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ हमें ठीक तरह से ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो भी नहीं है। तो इन दो पॉलिसी लेवल में अब मसला कहाँ फंसा हुआ है IMF के साथ? मेरा ख्याल ये है जी कि हमें इस
ट्रांच का अभी दो चीजें हैं। एक तो अगले बजटरी फ्रेमवर्क पे हमने एग्री करना है कि अगला बजट किस तरह से हमने पेश करना है, क्योंकि पाकिस्तान का ये होता है कि जब दो किस्तें मिल जाती हैं तो उसके बाद बिल्कुल हम उसी तरह से उसी स्टेज के ऊपर खड़े हैं कि जहाँ पे हम चौके और छक्के लगाने की कोशिशें शुरू कर देते हैं और फिर इकोनॉमी के अंदर जो है वो वही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो IMF वो बजट के नंबर्स के ऊपर एग्री करवाना चाहता है ताकि अगर ये ट्रांच बिल भी जाए तो ये बजटरी फ्रेमवर्क के तहत ऐसे काम ना करे कि जिसके नतीजे में दोबारा से प्रॉब्लम्स हो इकोनॉमी के अंदर। तो ये एक मेजर एरिया है जिसके ऊपर जो है, और इस साल का भी फ्रेमवर्क जो है, जो फिस्कल फ्रेमवर्क है, उसमें कुछ एक्सपेंडिचर्स को कम किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस ये डेवलपमेंट विक्टिम होगा और इसी तरह से FBR का जो टारगेट है उसके अंदर कमी की जाएगी। अगर इन सारी चीजों के ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है तो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। और मेहताब, सरकारी अफसरान के असासाजात की डिक्लेरेशन का मकसद क्या है और इसके जरिए जो IMF जो है वो शफाफियत को इंश्योर करना चाह रहा है या फिर ये सब डिजिटलाइजेशन की जानिब ही प्रोसेस का हिस्सा है? देखिए, ये दोनों मुकासद है। एक तो ये है कि इससे शफाफियत आए और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके बारे में पाकिस्तान के अवाम को भी पता हो कि उनके कितने असासे हैं, लेकिन ये अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह के सिर्फ हों और जुडिशरी और बाकी जो पावरफुल लोग हैं उनके बारे में ना हो, बल्कि ये अक्रॉस दी बोर्ड हो। सबके असासाजात के बारे में पता होना चाहिए जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है वो IMF से बेल आउट पैकेज के थ्रू भी इंश्योर हुई है, फिर दोस्त ममालिक की मदद भी, मकामी मार्केट में तेज जो एडजस्टमेंट है उसकी मदद से भी सब कुछ मुमकिन हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं इसके बाद भी जो कुछ होना है, जो आने वाला है अब, वो तो शायद वजीर आजम को बड़ा रेस्टलेस कर देगा। मुआशी तरक्की को जाहिर करने के लिए अब उन्हें उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा, ये प्रेशर और इंटेंस होने आने वाले महीनों में। जिस मुआशी इस्तेकाम की वो तारीफ कर रहे हैं आज, वो बड़ी बेमायनी सी लगना शुरू हो जाएगी। अगर आम लोगों ने गुज़िश्ता 3 सालों में मेहताब अपनी कुव्वत खरीद में कमी देखी है, बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ सही है लोगों ने। सो नाउ व्हेन द नंबर्स आर गेटिंग बेटर, इन्फ्लेशन के हवाले से कीमतें भी मुस्तहकम हो रही हैं, ये कह भी रहे हैं, तो जल्द ही लोग अपने पुराने मेयार जिंदगी की वापसी की भी तवक्को रखेंगे। डू यू सी द कमिंग मंथ्स बीइंग मच हार्डर? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। आप ये देखें कि इस IMF के प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स के अंदर स्टेबलाइजेशन तो आई है, लेकिन ये वही जगह है जहां से हम एक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी आप देखें तो लास्ट मंथ के अगर आप नंबर्स को देखें तो दोबारा से ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स को थोड़ा सा खोला है। इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं। अगर इन इंपोर्ट्स को खोल दिया जाए तो ये $6 बिलियन तक जो है वो पहुंच जाएंगी। अभी $3-3.5 बिलियन के अंदर हमने उनको कर्टेल करके रखा हुआ है। तो दोबारा से वो जो डेफिसिट्स हैं वो सरफेस ना होने शुरू हो जाए। हमारी जो ग्रोथ हो वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, ठीक है, और वो उस टाइम तक नहीं हो सकती जब तक ये एनर्जी के और टैक्सेस के मसाइल ठीक नहीं किए जाते। इसलिए यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि ग्रोथ तो हासिल की जाए, लेकिन वो ग्रोथ हो जो सस्टेनेबल हो। और सस्टेनेबल ग्रोथ का क्या तरीका है कि हम बजाय इसके कि इंपोर्ट्स के जरिए अपनी ग्रोथ को वो बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और वाकई प्राइम मिनिस्टर को जो है वो टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो उसी के नतीजे में ये सारे काम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी। अलॉट हार्डर टाइम्स अहेड, मेंटली तैयार रहना चाहिए अवाम को भी, लेकिन दूसरी तरफ आपको इंटरनेशनल खबर देते चलें, हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करे वगरना इसका खेल अब ख़त्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये 38 दिनों में हमास और फ़लस्तीन को दूसरी धमकी है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी थी कि फ़लस्तीनी गज़ा छोड़कर अर्दन और मिस्र मुंतकिल हो जाएं। और अब समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी एक पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को खुली मदद देने का ऐलान करते हुए हमास को यह धमकी भी दे दी है कि मैं इजराइल को हर वो चीज मुहैया करने जा रहा हूं कि जो हमास को खत्म करने के लिए जरूरी है, और अगर ऐसा ना हुआ कि जैसा मैं कह रहा हूं तो हमास का एक रुकन भी नहीं बचेगा। यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ने धमकी आमेज पैगाम देते हुए यह कहा है कि हमास तमाम यरगमालियों और हॉस्टेजेस बाद में नहीं अभी रिहा करे और इन तमाम अफराद की लाशें फौरन वापस की जाएं कि जिन्हें आपने कत्ल किया, वगरना आपका खेल खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के रिहायशियों को धमकाते हुए यह भी कहा है कि एक बेहतरीन मुस्तकबिल उनका मुंतजिर है, लेकिन अगर यरगमालियों को छुपाएंगे तो आप मारे जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह धमकी आमेज बयान व्हाइट हाउस की जानिब से इस बात की तस्दीक के चंद घंटे बाद सामने आया है कि जिसमें व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन
लिविक ने यह तस्दीक की थी कि अमरीका हमास से कैदियों की रिहाई के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है और मुज़ाकरात के आगाज से पहले इजराइल से मुशावरत भी की गई। प्रेस सेक्रेटरी ने यह भी दावा किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप हर वो काम करने पर यकीन रखते हैं कि जो अमरीकियों के हक में है और यरगमालियों के लिए खसूसी एलची एडम बॉयलर की जानिब से नेक नियति से की गई कोशिशें अमरीकी अवाम के फायदे के लिए थी। अब एक तरफ अमरीका और इजराइल हमास को धमकियां देकर दबाव बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए भी खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। दरमियानी रास्ते की तलाश के लिए अगरचे दुनिया मुतहर्रिक जरूर है, मगर इजराइल और अमरीका अपनी बदमाशी और ताकत के जोर पर गजा की किस्मत का फैसला करना चाहते हैं। मगर जब तक फलस्तीन में एक भी फलस्तीनी जिंदा है, अमरीका और इसके हवारियों का यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, उन्हें मुज़ामत का सामना रहेगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।